أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ عمدۃ الاحکام صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث پہ مشتمل ایک عظیم الشان کتاب۔ آج آغاز کریں گے حدیث نمبر 218 سے 218۔ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، روایت ہے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل مکہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں داخل ہوئے، من کدا، مکہ کی کس جانب سے؟ کدا کی جانب سے۔ یہ مکہ کے ایک علاقے کا نام ہے۔ من الثنیۃ العلیٰ، اونچی گھاٹی کی طرف سے، التی بالبطحاء، جو مکہ میں بطحاء میں ہے۔ جی اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ کسی بہن نے یا بھائی نے توجہ دلائی ہے کہ حدیث نمبر 217 ہماری رہ گئی ہے۔ بالکل آپ نے صحیح کہا ہے۔ اللہ آپ کو بہت جزا دے، اللہ آپ کے علم و عمل میں برکتیں ڈالے، ماشاء اللہ تبارک و تعالی۔ تو حدیث نمبر 217 پڑھیں گے۔ 217 عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ، روایت ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل مکہ، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ داخل ہوئے، عام الفتح، فتح مکہ کے سال۔ فتح مکہ کب ہوا ہے، کس سال؟ 8 ہجری، 8، یعنی کہ ہجرت کے لحاظ سے جو سال تھا وہ 8 تھا۔ تو آپ مکہ میں داخل ہوئے فتح مکہ والے سال۔ وعلی رأسہ المغفر، جب کہ آپ کے سر پہ خود تھا، ہیلمٹ تھا۔ خود سر کو زخموں سے بچانے کے لیے جو لوہے کی ٹوپی پہنی جاتی تھی اس کو کیا کہتے ہیں؟ خود۔ فلما نزعہ، جب آپ نے اس کو اتارا، کس کو؟ خود کو، ہیلمٹ کو، تو جاءہ رجل، تو آپ کے پاس ایک آدمی آیا، فقالت، اس نے کہا کہ ابن خطل متعلق باستار الکعبہ، کہ ابن خطل کعبہ کے پردوں کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، لٹکا ہوا ہے۔ فقال، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اقتلوہ، اس کو قتل کر دو۔ حدیث کا نمبر بتانے سے پہلے میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہم اس وقت کون سی کتاب پڑھ رہے ہیں؟ جی، یعنی کہ ہم کتاب الحج پڑھ رہے ہیں، حج عمرے کے احکام وغیرہ پڑھ رہے ہیں۔ اور یہ حدیث، اس کا تعلق تو کس سے بنتا ہے؟ مغازی سے، آپ کی جنگوں سے، آپ کے جہاد سے۔ تو اس کا پھر ہمارے موضوع سے کیا تعلق ہے؟ یہیں ابھی بات واضح ہوگی انشاءاللہ کہ ہمارے موضوع سے اس کا کیا تعلق ہے۔ اس حدیث کو روایت کیا امام بخاری نے، نمبر ہے 1846، 1846۔ اور اس کے اوپر امام بخاری باب کیا قائم کرتے ہیں؟ باب دخول الحرم ومکہ بغیر احرام، کہ مکہ میں اور مکہ کے حرم ایریے میں بغیر احرام کے داخل ہونا۔ یعنی کہ کیا آپ مکہ میں احرام کے بغیر داخل ہو سکتے ہیں؟ عام کپڑوں میں جا سکتے ہیں مکہ میں؟ آپ پینٹ شرٹ پہنے ہوئے، شلوار قمیض پہنے ہوئے،
تو یہی تعلق ہے اس حدیث کا ہمارے موضوع سے کہ آپ مکہ میں احرام کے بغیر داخل ہو سکتے ہیں جب کہ آپ کا عمرہ کرنے کا ارادہ نہ ہو، حج کرنے کا ارادہ نہ ہو۔ مثال کے طور پہ آپ کے والدین آئے ہوئے ہیں عمرے پہ، آپ کے والدین آئے ہوئے ہیں حج پہ، آپ رہتے ہیں مدینہ میں، آپ رہتے ہیں ریاض میں، تو آپ ان کو ملنے کے لیے مکہ جا رہے ہیں اور آپ کا عمرہ کرنے کا ارادہ نہیں ہے، تو آپ سادہ کپڑوں میں جا سکتے ہیں، ٹوپی پہن کر جا سکتے ہیں، قمیض پہن کر جا سکتے ہیں، شلوار پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس موقع پہ داخل ہوئے تھے، کیوں؟ یعنی کہ مکہ کو فتح کرنے کے لیے۔ آپ عمرے کی نیت سے داخل نہیں ہوئے تو اس لیے آپ نے جنگی لباس پہنا ہوا ہے، سر پہ آپ نے خود پہنا ہوا ہے۔ خود پہننا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ حالت احرام میں نہیں تھے۔ امام بخاری اس حدیث کو دوبارہ لے کر آئے صحیح بخاری میں، اس بار نمبر ہے 3044، 3044، اور باب کیا ہے؟ باب قتل الاسیر، قیدی کو قتل کرنا، کافر قیدی جو گرفتار ہے اس کو قتل کرنا کیسا ہے؟ یہ کیا مسئلہ ہے جی؟ ایک آدمی کو مسلمانوں نے گرفتار کر لیا جنگ کے دوران، اب کیا اس کو قتل کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ اب تو وہ گرفتار ہو چکا، آپ کا قیدی بن چکا، قتل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو جواب یہ آیا امام بخاری کی طرف سے کہ قیدی کو قتل کیا جا سکتا ہے، ضروری نہیں کہ آپ قتل کریں۔ امام صاحب سے مراد کون؟ حکمران۔ حکمران کے پاس چوائس ہے، اختیار ہے، وہ دیکھے گا کہ اس قیدی کو قتل کرنا بہتر ہے یا پیسے لے کر چھوڑ دینا بہتر ہے یا معاوضہ لیے بغیر چھوڑ دینا بہتر ہے۔ اللہ رب العزت قرآن حکیم میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، کہ جب آپ لوگوں نے کسی کافر کو پکڑ لیا ہے جنگ میں یا جنگ کے علاوہ پکڑا ہے، لیکن وہ کافر ان کافروں میں سے ہے جن سے ہماری جنگ ہو رہی ہے، ان کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہے، جنگی حالات ہیں ہمارے ان کے ساتھ، تو اس کو گرفتار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں امام اگر چاہے، امام سے مراد کون؟ حکمران، اگر چاہے تو احسان کرے اور اس کو چھوڑ دے، کوئی معاوضہ نہ لے، وَإِمَّا فِدَاءً، یا معاوضہ لے کے چھوڑ دے، اور تیسرے نمبر پہ کیا ہے کہ قتل کر سکتا ہے۔ اب ابن قتل اگرچہ مسلمانوں کی قید میں نہیں تھا، لیکن قیدیوں کی طرح صورتحال تھی، وہ کعبہ میں آ گیا ہے، کعبہ کے پردوں کے ساتھ وہ چمٹا ہوا ہے، مسلمانوں کے رحم و کرم پہ ہے، تو کیا مسلمان اس کو قتل کر سکتے تھے؟ جی ہاں، نبی علیہ السلام نے اسے قتل کرنے کا حکم دیا۔ اب یہاں پہ ایک سوال اور بھی اٹھے گا، وہ کیا؟ کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا جب کہ آپ مکہ میں داخل ہو رہے تھے، جو اپنے گھر میں داخل ہو جائے اور دروازہ بند کر لے ہم اسے قتل نہیں کریں گے، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے ہم اسے بھی کچھ نہیں کہیں گے۔ ایسے اعلانات آپ نے کیے، اس کے باوجود ابن قتل کو کیوں قتل کیا گیا؟ کیونکہ اس کا معاملہ دوسروں سے مختلف تھا، یہ پہلے مسلمان ہوا پھر مرتد ہوا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ من بدل دینہ فاقتلوہ، دین اسلام قبول کرنے کے معاملے میں کسی پہ زبردستی نہیں کی جائے گی، لیکن جو مسلمان ہو گیا اب اسے دین ترک کرنے کی اجازت نہیں ہے، اب دین اسلام ترک کرے گا تو اسے قتل کیا جائے گا۔ کیوں جی اتنی سختی کیوں؟ کیونکہ دین اسلام سچا دین ہے، دوسرے دین جھوٹے دین ہیں، تو آپ اس دین کو دوسرے دینوں کے برابر قرار نہیں دے سکتے۔
کئی ہمارے ایسے لوگ جو دنیاوی تعلیم کے لحاظ سے پڑھے لکھے ہیں، ان کو یہ بات عجیب لگتی ہے۔ یہ بات عجیب لگنا اس بات کی دلیل ہے کہ دین اسلام کے بارے میں آپ کا ذہن صاف نہیں ہے۔ آپ اس دین کو عام دین سمجھتے ہیں، آپ اس دین کو ہندوؤں کے دین کی طرح سمجھتے ہیں، سکھوں کے دین کی طرح سمجھتے ہیں۔ اگر آپ کو یقین ہوتا کہ یہ اللہ کی طرف سے اتارا ہوا دین ہے اور وہ جھوٹے ادیان ہیں، تو آپس میں برابری کس بات کی؟ دین اسلام آپ قبول نہیں کرتے، دنیا میں آپ پہ زبردستی نہیں کی جائے گی، لیکن آپ دین قبول کریں اور پھر دین کو چھوڑنے کا اعلان کریں، تاکہ جو دیگر کمزور مسلمان ہیں وہ بھی آپ سے متاثر ہو کے دین اسلام ترک کر دیں۔ ایک مہم چلائیں، آپ سازش کریں ایسی، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اور یہودیوں نے آپ علیہ السلام کے زمانے میں باقاعدہ یہ سازش تیار کی تھی، قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ یہودیوں نے اپنے یہودیوں سے کہا کہ یہ کرو کہ صبح کے ٹائم جا کے کلمہ پڑھ لو، شام کو کہو نہیں جی یہ دین ہمیں اچھا نہیں لگا، چھوڑنے کا اعلان کر دو اس کو، تو اسلام کے خلاف ایک ماحول پیدا ہوگا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابن خطل مسلمان ہوا، پھر مرتد ہوا، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف اس کی لونڈیاں ایسے شعر گایا کرتی تھیں جن میں نبی علیہ السلام کی توہین تھی۔ تو اس وجہ سے اس کے ساتھ خاص معاملہ کیا گیا اور اس کو قتل کروایا گیا۔ اور اس سے یہ بھی پتا چلا دین اسلام اس میں اعتدال ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جی حالق کو معاف کر دو، حالق کو چھوڑ دو، حالق کے اوپر رحم کرو، نہیں، جہاں رحم کرنا چاہیے وہاں پہ رحم ہے، اور جہاں پہ سختی ہونی چاہیے وہاں پہ سختی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ قاتل قتل کرے اور بعد میں کہا جائے جی قاتل کو چھوڑ دو، چوری کرنے والا چوری کرے، ڈاکہ ڈالے، لوگ اس کی وجہ سے ان کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں اور پکڑا جائے تو آپ کہیں جی نہ اس کو معاف کر دو، ایسا نہیں ہے۔ تو آپ جہاں رحمت للعالمین تھے وہاں پہ آپ اللہ کے دین کے معاملے میں سختی کیا کرتے تھے، تو یہاں پہ آپ نے کیا حکم دیا؟ اس کو کیا کرو؟ قتل کر دو۔ امام بخاری اس حدیث کو صحیح بخاری میں تیسری بار لے کر آئے، اس بار نمبر کیا ہے؟ 4286، 4286، کہ این رکز النبی صلی اللہ علیہ وسلم الرایۃ یوم الفتح، فتح مکہ کے دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا جھنڈا کس جگہ نصب کیا تھا، گاڑا تھا؟ جو حدیث ابھی ہم نے پڑھی ہے اس میں یہ مسئلہ موجود نہیں ہے، لیکن جب اس حدیث کو مکمل طور پہ پڑھا جائے تو اس میں یہ مسئلہ آیا ہے۔ چوتھی بار امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے اور اس بار نمبر ہے 5808، 5808۔ باب کیا؟ باب المغفر، کتاب اللباس۔ امام بخاری نے ثابت کیا اس حدیث کے ذریعے کہ ہیلمٹ پہننا جائز ہے، خوت پہننا جائز ہے، یعنی کہ حج کے علاوہ، عمرے کے علاوہ نارمل حالات میں انسان خوت پہن سکتا ہے، ہیلمٹ پہن سکتا ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے بھی روایت کیا اور نمبر ہے 1357، 1357۔ اس حدیث سے ایک تو وہی مسئلہ معلوم ہوا کہ جو کوئی مکہ میں جا رہا ہے اور عمرہ کرنے کا ارادہ نہیں ہے، حج کرنے کا ارادہ نہیں ہے، تو وہ احرام پہنے بغیر مکہ میں جا سکتا ہے، جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دلیل یہی حدیث کہ آپ داخل ہوئے تو آپ کے سر پہ خوت تھا، اور جو حالت احرام میں ہو اس کو سر ڈھانکنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ مسلم شریف میں آتا ہے کہ اس موقع پہ آپ سیاہ رنگ کا امامہ پہنے ہوئے تھے، پگڑی پہنے ہوئے تھے۔ اب یہاں پہ یہ بھی مسئلہ بن گیا ہمارے لیے۔ بخاری شریف کہہ رہی ہے، جو بھی حدیث ہم نے پڑھی ہے، کہ آپ مکہ میں داخل ہوئے تو آپ کے سر پہ کیا تھا؟ خوت تھا۔ مسلم شریف کی حدیث کیا کہہ رہی ہے کہ آپ مکہ میں داخل ہوئے تو آپ کے سر پہ سیاہ پگڑی تھی۔
اب کس حدیث کو لینا ہے، کس کو ترک کرنا ہے؟ وہ بخاری شریف ہے، یہ مسلم شریف ہے؟ جی دونوں کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، ماشاءاللہ گلفراز صاحب، اللہ آپ کے علم و عمل میں برکتیں ڈالے. بہت درست کہا، علماء اکرام نے یہی کہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مکہ میں جب داخل ہو رہے تھے، اب داخل ہونے کا جو لمحہ ہے وہ کوئی آدھے منٹ کا نہیں ہے. آپ جب اس زمانے میں جب سڑکیں نہیں بنی ہوئی تھی، اونٹنی پہ آپ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، تو داخل ہونے کا وقت ہی 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے پہ مشتمل ہوگا. تو یہ وقت جو ہے اس میں پہلے آپ نے خوف پہنا ہوا تھا. جب مکہ میں پہنچ گئے، دیکھا کہ حالات خراب نہیں ہیں، کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی، دشمن کی طرف سے خطرہ نہیں ہے، تو آپ نے خود اتار کے پگڑی پہن لی. جب انسان کی عقل سلیم ہو، سلامت ہو اور فطرت اس کی درست ہو، تو پھر ایسی احادیث کو لینے میں کوئی مسئلہ کھڑا نہیں ہوتا ہے. لیکن اگر انسان منکرین احادیث میں سے ہو تو پھر وہ اس معاملے کو اٹھائے گا، یہ کہ آج ایک حدیث میں یہ آ گیا، دوسری حدیث میں یہ آ گیا. اس حدیث سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ میں داخل ہوتے وقت جنگ کو عمرے پہ فوقیت دی. یعنی کہ آپ کے پاس 2 آپشن تھے کہ آپ مکہ میں داخل ہوں عمرہ کرتے ہوئے، اور دوسرا آپشن کیا تھا کہ داخل ہوں جنگی حالات میں، جنگی لباس میں. تو آپ نے کس کو ترجیح دی اس موقع پہ؟ جنگی حالت کو آپ نے ترجیح دی، کیونکہ عمرہ اگر آپ کرتے تو اس کا فائدہ صرف آپ کو تھا، جبکہ لڑنا، جہاد کرنا، اس کے فوائد پوری امت کو ہیں. اس سے اسلام پھیلتا ہے، اس سے مسلمانوں کو قوت ملتی ہے. تیسرے نمبر پہ اس حدیث سے بھی پتا چلا، اور پہلے بھی ہم اس مسئلے پہ گفتگو کر چکے ہیں، اس حدیث سے بھی پتا چلا کہ مکہ فتح ہوا ہے طاقت کے ساتھ، نہ کہ سلو کے ساتھ. اگر سلو کے ساتھ فتح ہوا ہوتا تو آپ خوف پہن کر داخل نہ ہوتے. آپ خوف پہن کر اسی لیے داخل ہوئے ہیں کہ جب داخل ہو رہے ہیں خطرہ ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے دشمنوں کے دلوں میں رعب اتنا ڈال دیا تھا کہ وہ آپ کا مقابلہ نہیں کر سکے. چوتھے نمبر پہ اس حدیث سے مسئلہ معلوم ہوا کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو خطرات سے بچانے کے لیے اسباب اختیار کرے. یہ نہ کہ جی میرا اللہ پہ توکل ہے، میں ہیلمٹ نہیں پہنوں گا بائک چلاتے ہوئے، میرا اللہ پہ توکل ہے، میں گاڑی چلاتے ہوئے بیلٹ نہیں لگاؤں گا، نہیں باندھوں گا. نہیں، اسباب کو اختیار کیجئے. شریعت نے اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا مدینہ میں بیٹھ کے یہ کہتے رہے کہ اللہ خود ہی مکہ فتح کر دے گا؟ نہیں، مدینہ سے نکلے ہیں، صحابہ کرام کو لیا ہے، تیاری کی ہے، اسلحے کے ساتھ آئے ہیں، ہتھیاروں کے ساتھ آئے ہیں، ہیلمٹ پہن کے آئے ہیں، جنگی لباس پہن کر آئے ہیں، سارے اسباب اختیار کیے اور پھر اللہ نے مدد کی ہے. بھروسہ ان اسباب پہ نہیں تھا، بھروسہ کس پہ تھا؟ ان اسباب کے مالک پہ، اللہ تعالیٰ پہ. آپ مریض ہیں، علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس جائیے. آپ مریض ہیں، دم کیجیے اپنے آپ کو. آپ مریض ہیں، حکیم صاحب کے پاس جائیے. لیکن آپ کا ایمان ہو کہ ڈاکٹر درست علاج تبھی کر سکے گا جب اللہ چاہے گا. یہ میری بیماری کو تبھی سمجھ سکے گا جب اللہ چاہے گا. بیماری سمجھنے کے بعد درست میڈیسن تبھی لکھ سکے گا جب اللہ چاہے گا. میڈیسن لکھے جانے کے بعد مجھے وہ میڈیسن تبھی ملے گی جب اللہ چاہے گا. میڈیسن خرید لی، کھانے کی توفیق تبھی ملے گی جب اللہ چاہے گا. میڈیسن کھا لی، اندر جا کے مجھے فائدہ تبھی پہنچائے گی جب اللہ چاہے گا. تو اسباب کو اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے، بلکہ توکل کا حصہ ہے. توکل 2 چیزوں کا نام ہے. نمبر 1 آپ اسباب اختیار کریں، نمبر 2 بھروسہ اسباب پہ نہ کریں، اعتماد اسباب پہ نہ کریں، بلکہ کس پہ کریں؟ اللہ تعالیٰ پہ کریں. نمبر 5 اس حدیث سے مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ
اللہ کی حدود کو حرم میں بھی قائم کیا جا سکتا ہے، چاہے معاملہ قتل تک پہنچ جائے، کیونکہ ابن قتل کو آپ نے قتل کروایا جبکہ وہ کہاں تھا؟ کعبہ میں ہے۔ یہ تھی حدیث نمبر 217۔ اب ہم شفٹ ہوتے ہیں حدیث نمبر 218 کی طرف، 218۔ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل مکہ من قدا، کہ نبی علیہ السلام مکہ میں داخل ہوئے ہیں قدا نامی جگہ کی طرف سے، من الثنیۃ العلیٰ التي بالبطحاء، اس بلند و بالا گھاٹی کی طرف سے جو بطحاء مقام پہ ہے، وخرج، اور آپ نکلے ہیں من الثنیۃ السفلی، آپ مکہ سے جب نکلے ہیں تو نیچے والی گھاٹی کی طرف سے نکلے ہیں۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا، نمبر ہے 1576، 1576۔ باب کیا ہے؟ باب من این یخرج من مکہ، کہ حج پہ آنے والا جب مکہ سے نکلے تو کہاں سے نکلے، کس جانب سے نکلے۔ امام مسلم نے بھی اس کو روایت کیا، نمبر ہے 1257، 1257۔ یہ حدیث جو ہے اس کا تعلق فتح مکہ سے نہیں ہے جو ابھی ہم نے پڑھی ہے، اس کا تعلق آپ کے حج سے ہے۔ اور حج آپ نے کس سال کیا ہے؟ جی علماء کرام، 10 میں، 10 میں، یعنی کہ فوت ہونے سے 3 مہینے پہلے حج آپ نے کیا ہے 10 ہجرت کے لحاظ سے 10واں سال، اور آپ نے مکہ میں داخل ہونے سے پہلے ذی طوا نامی جگہ پہ رات گزاری ہے۔ مکہ سے پہلے ظاہر آپ کا سفر لمبا تھا نا، کئی دنوں کا سفر تھا۔ مکہ میں داخل ہونے سے پہلے جو آخری رات تھی وہ آپ نے کہاں گزاری ہے؟ ذی طوا میں۔ اور مکہ میں آپ داخل ہوئے ہیں ذی الحجہ کی 4 تاریخ کو۔ ذی الحجہ کی کون سی تاریخ؟ 4 تاریخ، 4۔ اور حج کب شروع ہوتا ہے؟ 8 تاریخ کو۔ حج کب شروع ہوتا ہے؟ 8 تاریخ کو، 8۔ مکہ میں آپ داخل ہوئے ہیں صبح، اور کس جانب سے؟ یہیں اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ مکہ کی اس گھاٹی کی طرف سے جو اونچی گھاٹی ہے، جو مکہ کے قبرستان کے بیچ میں واقع ہے، کیونکہ وہ لوگ جو مدینہ سے آ رہے ہوں ان کے لیے مکہ میں داخل ہونا اس جانب سے آسان ہے۔ اور جب آپ حج سے فارغ ہوئے تو آپ مکہ سے مدینہ کے لیے نکلے ہیں مکہ کی نچلی جگہ کی طرف سے۔ اچھا، اس میں ایک حکمت تو یہ ہو سکتی ہے کہ جس جانب سے آپ داخل ہوئے ادھر سے داخل ہونا آسان تھا، جدھر سے آپ نکلے ادھر سے نکلنا آسان تھا۔ اور دوسری حکمت اس میں علماء کرام کہتے ہیں یہ بھی ممکن ہے کہ ایک سائڈ سے داخل ہوں، دوسری سائڈ سے نکلیں، تاکہ دونوں طرف کے راستے آپ کے حق میں گواہی دیں۔ ایک طرف سے آپ حج کرنے کے لیے مکہ میں داخل ہوئے اور دوسری طرف سے آپ نکلے، یہ پھر ایسے ہی ہو جائے گا جیسے آپ میدان عرفات میں گئے ہیں ایک راستے سے اور واپس آئے ہیں دوسرے راستے سے۔ اور جیسے عید کی نماز کے لیے آپ کیا کرتے تھے، عید کی نماز کے لیے جاتے تھے ایک راستے سے اور واپس گھر آتے تھے دوسرے راستے سے۔ اور جیسا کہ آپ فرض نماز کے بعد ترغیب دیتے تھے مسلمانوں کو کہ اپنی جگہ کیا کریں؟ تبدیل کر لیں، جہاں فرض نماز پڑھی ہے سنتے ادھر نہ پڑھیں، کسی اور جگہ پڑھیں، یا پھر کم از کم بیچ میں وقفہ ڈال لیں، کس کا؟ گفتگو کا یا اذکار کا۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یومئذ تحدث اخبارہا،
کہ روز قیامت یہ زمین گفتگو کرے گی اور اپنی خبریں بیان کرے گی، بتائے گی کہ میرے اوپر کیا کچھ ہوتا رہا، بتائے گی فلاں آدمی نے میرے اوپر فلاں جگہ پہ نماز پڑھی، فلاں آدمی نے یہ گناہ کیا۔ تو جب آپ یہاں پہ بھی عبادت کریں گے، وہاں پہ بھی کریں گے، تو زمین کے یہ ٹکڑے آپ کے حق میں گواہی دیں گے۔ اب ہم آتے ہیں حدیث نمبر 219 کی طرف، 219۔ اس کے راوی بھی عبداللہ بن عمر ہیں۔ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے رضی اللہ عنہما قال، وہ کہتے ہیں داخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البیت، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ میں داخل ہوئے۔ یہ کس سفر کا واقعہ ہوگا؟ نہیں، یہ حج کا نہیں ہے، یہ فتح مکہ کا ہے۔ کس کا ہے؟ فتح مکہ کا۔ وَأُسامۃ بن زید، اور اسامہ بن زید بھی داخل ہوئے، جن سے آپ بہت محبت کرتے تھے۔ اسامہ بن زید سے آپ کو محبت تھی، حالانکہ یہ سیاہ رنگ کے تھے اور ان کے والد صاحب سفید رنگ کے تھے، لیکن آپ کو باپ سے بھی محبت تھی، بیٹے سے بھی محبت تھی۔ وہ بلال، اور آپ بیت اللہ میں داخل ہوئے تو آپ کے ساتھ دوسرے کون ہیں؟ بلال، یہ حبشی ہیں، کالے رنگ کے ہیں۔ یعنی کہ نبی علیہ السلام مکہ فتح کیا ہے، بیت اللہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ فتح مکہ کا سب سے حسین و جمیل اور تاریخی منظر ہے کہ وہ مکہ جس سے آپ کو نکالا گیا، آج عزت کے ساتھ اس میں داخل ہوئے ہیں، حتیٰ کہ بیت اللہ میں یعنی کہ حاضری ہو رہی ہے، اور آپ کے ساتھ کون؟ اسامہ بن زید، کون؟ بلال۔ آج اگر کسی بادشاہ کو، وزیر اعظم کو موقع ملے بیت اللہ میں داخل ہونے کا، تو اس کے دائیں بائیں کون ہوتے ہیں؟ بڑے بڑے وزیر، منسٹر، عظیم شخصیات۔ اور آپ علیہ السلام کی تواضع دیکھیے، بیت اللہ میں داخل ہوئے ہیں تو آپ کے ساتھ کون ہے؟ اسامہ بن زید، بلال، وعثمان بن طلحہ، اور عثمان بن طلحہ۔ فَأَغْلَقُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ، تو انہوں نے دروازہ اپنے اوپر بند کر لیا، یعنی کہ جب یہ داخل ہو گئے اللہ کے نبی علیہ السلام، اسامہ بن زید، بلال، عثمان بن طلحہ، تو دروازہ اندر سے کیا کر لیا گیا؟ بند کر لیا گیا۔ فلما فتحوا الباب، جب انہوں نے دروازہ کھولا، کنت اول من ولج، میں وہ پہلا شخص تھا جو بیت اللہ میں داخل ہوا۔ میں کون جی؟ عبداللہ بن عمر کہہ رہے ہیں۔ فلقیت بلالا، تو میں بلال سے ملا۔ فسألته، تو میں نے ان سے پوچھا، سوال کیا، هل صلی فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ میں نماز پڑھی ہے؟ قال نعم، تو بلال کہنے لگے ہاں آپ نے پڑھی ہے۔ کہاں؟ بین العمودین الیمانیین، دو یمنی ستونوں کے درمیان۔ بیت اللہ میں کل کتنے ستون تھے اس زمانے میں؟ 6 ستون، اور ستونوں کی تھی 2 لائنیں، پہلی لائن میں 3 ستون، دوسری لائن میں 3 ستون۔ تو آپ جب بیت اللہ میں داخل ہوئے ہیں تو دروازے سے داخل ہو کے مڑے نہیں ہیں، سیدھا سامنے گئے ہیں، اور سامنے ایک ستون ہو گیا آپ کی بائیں سائڈ پہ، ایک ستون ہو گیا آپ کی دائیں سائڈ پہ، اور وہاں پہ آپ نے نماز پڑھی ہے۔ تو پہلی لائن میں پڑھی ہے کہ دوسری لائن میں؟ پہلی لائن میں، ستونوں کی پہلی لائن، یعنی کہ سامنے والی دیوار جو ہے وہ آپ کے قریب ہے، اور رکن یمانی کے قریب آپ پہنچ چکے ہیں، لیکن اندر کی جانب سے ایک ستون آپ کی بائیں طرف ہے اور 2 ستون آپ کی دائیں جانب ہے۔ معاملہ واضح ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور 3 ستون آپ کے پیچھے ہیں، یعنی کہ پچھلی لائن ساری آپ کے پیچھے ہے، اور ستونوں کی جو اگلی لائن ہے 3 ستون، وہاں پہ آپ اس طرح کھڑے ہوئے ہیں کہ ایک ستون آپ کے بائیں طرف ہے، 2 ستون آپ کی رائٹ سائڈ پہ ہیں، اور سامنے بیت اللہ کی دیوار ہے۔ اور آپ کی لیفٹ سائڈ پہ کون سی ہے؟ بائیں سائڈ پہ کون سی دیوار ہے؟ وہ جو رکن یمانی اور حجر اسود والی، رکن یمانی سے لے کے حجر اسود تک جو دیوار ہے بیت اللہ کی، یہ آپ کی لیفٹ سائڈ پہ ہے۔
اور آپ کی رائٹ سائڈ پہ کون سی دیوار ہے؟ حتیم والی، اگرچہ وہ دور ہے، بہت دور ہے، لیکن وہی ہے آپ کی رائٹ سائڈ پہ۔ آپ کی پچھلی سائڈ پہ کیا ہے؟ بیت اللہ کا دروازہ۔ مجھے امید ہے کہ اب پورا منظر آپ کے ذہن میں آ جانا چاہیے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس حدیث کو امام بخاری نے کہاں کہاں روایت کیا اور کیا کیا مسائل اس حدیث سے اخذ کیے ہیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے شریعت کے ان مسائل کا بھی، اور یہ بھی پتہ چلے کہ ائمہ کرام ان احادیث سے کیسے مسائل اخذ کرتے تھے۔ یہ بخاری شریف میں حدیث آئی ہے، پہلے 505 اور باب اس کے اوپر کیا قائم کیا امام بخاری نے؟ مسئلہ کیا اخذ کیا ہے؟ باب الصلاۃ بین السواری فی غیر جماعت، کہ جب آپ جماعت کے بغیر نماز پڑھ رہے ہوں، تنہا نماز پڑھ رہے ہوں، تو آپ ستونوں کے بیچ کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ کہ جب جماعت کھڑی ہوگی تو ستونوں کے بیچ میں کھڑے ہونے سے بچیں، کیونکہ سب ٹوٹ رہی ہے، سب کو ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ اور میرے وہ بھائی جو مساجد میں نماز پڑھتے ہیں اور پڑھنی چاہیے، وہ بھی صفوں کو ٹوٹنے سے بچیں۔ دو آدمیوں کے بیچ میں سامان رکھ دینا، سب ٹوٹ جائے، غلط ہے۔ دو نمازیوں کے مابین چھوٹے بچے کو بٹھا دینا جو نماز نہیں پڑھتا، غلط ہے۔ اس چھوٹے بچے کو اگر آپ نے بٹھانا ہے تو اپنے سامنے بٹھائیں یا آپ اٹھا لیں، لیکن آپ اور آپ کے ساتھی کے بیچ میں کوئی فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ سب بندی کا اہتمام کریں، پاؤں کے ساتھ پاؤں ملائیں، کندھے کے ساتھ کندھا ملائیں۔ لیکن اگر آپ تنہا نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر دو ستونوں کے بیچ میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ آپ کے ذہنوں میں شاید یہ سوال آئے گا کہ مسجد نبوی اور بیت اللہ میں تو ستون بہت زیادہ ہے، تو آپ ان دو ستونوں کے بیچ میں کھڑے ہو سکتے ہیں جن دو ستونوں کے بیچ میں بہت فاصلہ ہے، لمبی صف بن جاتی ہے۔ لیکن وہ دو ستون جن کے بیچ میں 2 آدمی، 3 آدمی، 4 آدمی کھڑے ہو سکتے ہیں، وہاں پہ آپ نہ کھڑے ہوں۔ البتہ تنہا نماز پڑھ رہے ہو تب کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح جب مسجد نبوی بھری ہوئی ہے، مسجد حرام فل ہے، جگہ مل ہی نہیں رہی، تب آپ کھڑے ہو سکتے ہیں وہاں پہ بھی۔ لیکن عام حالات میں ایسی جگہ کھڑے ہونے سے بچیں جب کہ آپ نماز جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہوں۔ تنہا نماز پڑھ رہے ہو تو جائز ہے، جیسا کہ نبی علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں۔ واضح ہو گیا یہ مسئلہ؟ امام بخاری نے اس حدیث کو روایت کیا ہے 468 کے طور پہ بھی، 468، اور باب کیا قائم کیا ہے؟ باب الابواب والغلق للکعبۃ والمساجد۔ مسجدوں کے دروازے بنانا بالکل ٹھیک ہے، مسجدوں میں دروازے رکھنا بالکل ٹھیک ہے، مسجدوں کے دروازوں میں کنڈیاں لگانا، تالے لگانا، یہ بھی ٹھیک ہے۔ کیونکہ کوئی کہہ سکتا ہے نا کہ مساجد تو اللہ کے گھر ہیں، ہر ایک کے لیے ہیں، کیوں دروازے لگائیں، کیوں بند کریں، کیوں تالے لگائیں، کیوں کنڈیاں لگائیں؟ تو آپ دیکھ لیجئے کہ امام بخاری نے کس زمانے میں یہ مسئلہ ثابت کر دیا کہ جناب والا مساجد کے دروازے ہوں، بالکل درست ہے، مساجد کے تالے ہوں، بالکل درست ہے۔ کیونکہ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں راوی عبداللہ بن عمر کہ یہ بیت اللہ میں داخل ہوئے اور انہوں نے دروازہ بند کر لیا، دروازہ اور پھر بند کر لیا۔ تو بند کس کے ساتھ کیا ہوگا؟ کسی تالے کے ساتھ، کسی کنڈی کے ساتھ۔ تو دیکھتے ہیں امام بخاری کی فقاہت، امام بخاری کی ذہانت۔ پھر امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے ہیں 1160 کے طور پہ، 1167، اور اب باب کیا قائم کیا جی؟ باب ما جاء فی التطوع مثنا مثنا۔ باب یہ ہے کہ نفلی نماز جب آپ پڑھیں تو 2 رکعتیں پڑھیں، 4 کی بجائے کتنی پڑھیں؟ 2 پڑھیں، الا یہ کہ کسی جگہ 4 ثابت ہوں، حدیث میں آیا ہو تو الگ بات ہے۔ عام حالات میں نفلی نماز جب آپ پڑھیں تو 2 کر کے پڑھیں۔ تو یہاں پہ نبی اسلام نے چونکہ 2 رکعتیں پڑھی تھیں، اس لیے انہوں نے باب ثابت کیا امام بخاری نے کہ نفل نماز 2 کر کے آپ پڑھیں۔
پھر امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے ہیں 1599 کے طور پہ 1599. مسئلہ کیا اخذ کیا ہے, باب کیا قائم کیا ہے, باب الصلاۃ فی الکعبہ, کعبہ شریف میں داخل ہو کے نماز پڑھنا, یعنی کہ جائز ہے کہ کعبہ کے اندر داخل ہو کے آپ نماز پڑھیں. پھر امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے ہیں 2988 کے طور پہ 2988, اور باب قائم کیا باب الردف علی الحماری, کہ گدھے پہ کسی کو اپنے پیچھے بٹھا لینا, یعنی کہ ایک گدھا ہے, 2 آدمی بیٹھ رہے ہیں تو یہ جائز ہے. یہ حدیث جو ہماری ہے اس کو اگر تفصیل سے آپ پڑھیں گے تو اس میں آیا ہے کہ جب آپ مکہ میں داخل ہوئے ہیں تو سواری پہ آپ کے پیچھے کچھ اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے, تو اس سے پتہ چلا کہ ایک سواری پہ پیچھے کسی اور کو بھی بٹھا سکتے ہیں, یہ کوئی ظلم نہیں ہے. اگر سواری تندرست ہے, بوجھ اٹھا سکتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. پھر امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے 4299 کے طور پہ 4289, اور باب کیا قائم کیا ہے, باب دخول النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اعلی مکہ, کہ آپ مکہ میں داخل ہوئے ہیں مکہ کی بالائی جانب سے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس حدیث سے کیا کیا مسائل اخذ کیے جا سکتے ہیں. نمبر 1 کہ کعبہ شریف میں داخل ہونا مستحب ہے, بہت اچھی بات ہے, اور پھر وہاں نماز پڑھنا یہ بھی مستحب ہے, اور پھر بیت کعبہ شریف کے مختلف کناروں میں کونوں میں بیٹھ کے کھڑے ہو کے دعا کرنا یہ بھی بہت اچھی بات ہے, کیونکہ آپ نے دعا بھی کی تھی. امام ابن تیمیہ نے ذکر کیا ہے کہ بیت اللہ میں داخل ہونا فرض نہیں ہے, لیکن ٹھیک ہے, درست ہے. نمبر 2 اس حدیث سے پتہ چلا کہ مکہ میں داخل ہونا یہ حج کے طریقوں میں سے کوئی طریقہ نہیں ہے. مکہ میں معذرت کے ساتھ کعبہ شریف میں کعبہ میں داخل ہونا اس کا حج سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن یہ ذاتی اپنی جگہ پہ یہ اچھی بات ہے کہ آپ کعبہ شریف میں داخل ہوں. اچھا, کیسے پتہ چلا کہ یہ حج کا حصہ نہیں ہے؟ کیونکہ آپ کعبہ شریف میں داخل ہوئے ہیں فتح مکہ والے سال, اور حج والے سال آپ داخل نہیں ہوئے. اور یہی راجح بات ہے کہ آپ کعبہ شریف میں ایک بار ہی داخل ہوئے ہیں. اس حدیث سے یہ مسئلہ بھی اخذ ہوا کہ علم لینے کے معاملے میں شرمانا نہیں چاہیے. آپ علم لیں, چاہے ان لوگوں سے لینا پڑے جو آپ کے برابر کے ہیں, آپ جیسا ہی مقام و مرتبہ رکھتے ہیں, یعنی کہ آپ سے اعلیٰ نہیں ہے. یہاں پہ دیکھیے عبداللہ بن عمر نے کس سے سوال کیا؟ بلال رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ نبی علیہ السلام نے کعبہ میں داخل ہو کے کیا کیا کہ آپ نے نماز پڑھی؟ تو صحابی نے صحابی سے یہ علم لیا ہے. چوتھے نمبر پہ اس حدیث سے مسئلہ معلوم ہوا کہ خبر واحد حجت ہے, معتبر ہے, قابل قبول ہے, اس کو دین کے طور پہ, عقیدہ کے طور پہ لیا جائے گا, شریعت کے طور پہ لیا جائے گا, اپنایا جائے گا. کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہم وہ احادیث مانیں گے جو متواتر ہیں, یعنی کہ جنہیں بہت سے صحابہ کرام نے روایت کیا, ایک صحابی نے نہیں, 2 نے نہیں, 3 نے نہیں, بلکہ کئی صحابہ کرام نے. اور پھر صحابہ کرام سے آگے اس حدیث کو کئی تابعین نے روایت کیا, تابعین سے وہ حدیث کئی تبع تابعین نے لی, اور تبع تابعین سے وہ حدیث کئی اماموں نے لی. تو یہ ایسی حدیث ہم مانیں گے, جیسا کہ یہ حدیث ہے کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار, جو جان بوجھ کر میرے ذمے وہ بات لگائے جو میں نے نہیں کہی, اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. یہ حدیث متواتر ہے. لیکن وہ حدیث اس کو روایت کرنے والے صرف ایک صحابی ہیں, یا 2 ہیں, یا 3 ہیں, اور پھر آگے تابعین میں سے ایک ہے, یا 2 ہے, یا 3 ہے. تو ایسی احادیث کو خبر واحد کہتے ہیں, اور کئی لوگ خبر واحد کو ماننے سے
انکار کر دیتے ہیں. جاوید غامدی جیسے لوگ، مولانا امین احسن صلاحی جیسے لوگ، یہ کئی ایسی احادیث کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں جو خبر واحد ہوتی ہیں، جہاں پہ وہ ان کی عقل کے خلاف ہوں. جب احادیث خلاف ہوں کس کے؟ ان کی عقل کے. امام بخاری کی عقل کے نہیں. امام بخاری کی عقل نے قبول کیا ان احادیث کو. امام مسلم کی عقل بھی ان احادیث کو مانتی ہے، تسلیم کرتی ہے. امام ابن خزیمہ کی عقل بھی ان احادیث کو تسلیم کرتی ہے. امام ابو داود، امام ترمذی، امام نسائی، ابن ماجہ، ان سب کی عقلیں ان احادیث کو قبول کرتی ہیں، لیکن جاوید غامدی صاحب کہتے ہیں نہیں، میری عقل قبول نہیں کرتی. تو صحیح بات کیا ہے کہ خبر واحد جب صحیح سند سے ثابت ہو جائے تو وہ کیا ہے؟ حجت ہے، دین ہے، شریعت ہے، عقیدہ اس سے لیا جائے گا اور فقہی احکام و مسائل بھی اس سے لیے جائیں گے. یہ اس حدیث سے مسئلہ کیسے معلوم ہوا؟ کہ جناب عبداللہ بن عمر نے صرف بلال سے پوچھا ہے کہ نبی اسلام نے کعبہ شریف میں کیا کیا، اور ان کی بات پہ یقین کر لیا، اعتماد کر لیا. یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے مزید میں تحقیقات کروں گا. ایسا نہیں ہے. ایک آدمی کی بات پہ یقین کیا ہے. 5ویں نمبر پہ اس حدیث سے پتا چلا کہ نبی علیہ السلام کی سیرت کا اہتمام کرنا چاہیے، آپ کی زندگی کا مطالعہ کرنا چاہیے. آپ کی سیرت کے بارے میں جو کتب لکھی گئی ہیں ان کو پڑھیں، پتا چلے کہ نبی علیہ السلام نے کیسے حج کیا، کیسے فلاں سفر پہ گئے، فلاں سفر میں کیا کچھ ہوا. یہ ساری معلومات ہونی چاہیے. اس حدیث سے مسئلہ کیسے معلوم ہوا کہ یہ جو عبداللہ بن عمر نے پوچھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ شریف میں کیا کیا ہے، یہ دینی مسئلہ بھی ہے اور آپ کی سیرت بھی ہے. 6 نمبر پہ ہمیں اس حدیث سے مسئلہ معلوم ہوا کہ آپ اس سے بھی مسئلہ پوچھ سکتے ہیں جو علم کے لحاظ سے اس سے کم ہے، جو اسی جگہ موجود ہے اور علم کے لحاظ سے وہ آگے ہے. عبداللہ بن عمر نے یہ مسئلہ کس سے پوچھا ہے؟ بلال سے. نبی علیہ السلام بھی تو موجود ہے، ان سے پوچھ سکتے ہیں اللہ کے رسول آپ نے کعبہ شریف میں داخل ہو کے کیا کیا. تو علم کے لحاظ سے کون آگے ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام. تو جناب عبداللہ بن عمر نے یہ مسئلہ مفضول سے پوچھا ہے، فاضل کو چھوڑ کر. ان سے پوچھا ہے جو شان کے لحاظ سے نبی علیہ السلام سے پیچھے ہیں. تو چھوٹے عالم دین سے بھی ایسا مسئلہ پوچھا جا سکتا ہے جبکہ قابل اعتماد ہو. پھر ہمیں اس حدیث سے مسئلہ معلوم ہوا کہ عبداللہ بن عمر دین لینے کے معاملے میں بہت حرص رکھتے تھے، شوق رکھتے تھے، لالچ رکھتے تھے. اسی لیے جو ہی ان کو پتا چلا کہ نبی علیہ السلام کعبہ شریف میں داخل ہو گئے ہیں، فوراً وہ آئے جہاں پہ وہ تھے. لیکن وہ آئے تو آگے دروازہ بند تھا. پھر نبی السلام باہر نکلے تو پھر جناب عبداللہ بن عمر فوری طور پہ جناب بلال کی طرف گئے ہیں کہ مجھے بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر کیا کیا. کس قدر صحابہ کرام کو شوق ہے احادیث لینے کا اور نبی علیہ السلام کی سیرت سیکھنے کا. دلچسپی ہے کس سے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام سے. ان کو نبی علیہ السلام سے دلچسپی کتنی تھی؟ جتنی دلچسپی آج کل ہمیں موبائل سے ہے. اس سے کہیں زیادہ دلچسپی ان کو کس سے تھی؟ نبی علیہ السلام سے اور آپ کی احادیث سے. آپ دیکھتے نہیں کہ جناب عمر فاروق نے آپ کی احادیث لینے کے لیے ایک انصاری کے ساتھ معاہدہ کر رکھا تھا. کیا معاہدہ تھا؟ کہ ایک دن میں کام پہ جایا کروں گا، محنت مزدوری کیا کروں گا، اور آپ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ رہنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. رات کو جب میں آؤں گا محنت مزدوری کر کے، آپ نے ساری حدیثیں مجھے سنانی ہیں. جو قرآن نازل ہوا ہے مجھے سنانا ہے کہ آج کی حدیثیں یہ ہیں اور آج یہ قرآن نازل ہوا ہے. اور اگلے دن آپ محنت مزدوری پہ چلے جائیے گا، میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ رہا کروں گا اور جتنی حدیثیں ہوں گی رات کو آپ کو بتا دیا کروں گا. علم لینے کا کیا تڑپ ہے، کیا شوق ہے، کیا ذوق ہے.
یہاں پہ اب ایک مسئلہ ہم نے سیکھنا ہے، طے کرنا ہے کہ کعبہ شریف میں نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے۔ جمہور علماء کرام کا یہ موقف ہے کہ کعبہ شریف میں نفلی نماز پڑھنا جائز ہے، کعبہ کے اندر بھی اور کعبہ کی چھت پہ بھی۔ البتہ فرض نماز کے بارے میں اختلاف ہے۔ پہلے بات کس کی ہو رہی تھی؟ نفل نماز کی۔ فرض نماز کے بارے میں اختلاف ہے کہ کیا آپ یہ کعبہ شریف میں پڑھ سکتے ہیں، کعبہ شریف کی چھت پہ پڑھ سکتے ہیں، کیا آپ یہ نماز حتیم میں پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ حتیم بھی کیا ہے؟ کعبہ کا حصہ ہے۔ سارا حتیم کعبہ کا حصہ نہیں ہے۔ حتیم کا وہ حصہ جو کعبہ کے ساتھ متصل ہے وہ کعبہ کا حصہ ہے، اور جو دور کا حصہ ہے وہ کعبہ کا حصہ نہیں ہے۔ تو اس مسئلے میں پہلا قول ہے امام احمد کا، امام مالک کا مشہور روایت کے مطابق کہ فرض نماز کعبہ شریف میں جائز نہیں ہے، کعبہ کی چھت پہ جائز نہیں ہے، حتیم میں جائز نہیں ہے۔ کیا دلیل ہے جی آپ لوگوں کی؟ کہتے ہیں ہماری دلیل قرآن کریم کی آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 150 150 وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، کہ تم جہاں کہیں بھی ہو نماز کے دوران اپنے چہرے کعبہ شریف کی طرف کر دو۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جو کعبہ شریف میں نماز پڑھے گا یا اس کی چھت پہ نماز پڑھے گا اس کا چہرہ کعبہ شریف کی طرف نہیں ہوگا، وہ تو کعبہ شریف کے اندر ہے۔ کہتے ہیں یہ لوگ جہاں تک تعلق ہے نفلی نماز کا، تو نفلی نماز میں شریعت کئی مسائل میں نرمی کرتی ہے، تو اس لیے وہاں پہ اس مسئلے میں بھی نرمی ہے، لیکن یہ نرمی فرض نماز میں نہیں کی جا سکتی۔ دوسرے نمبر پہ انہوں نے دلیل دی ہے عبداللہ بن عمر کی حدیث۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے 7 مقامات پہ نماز پڑھنے سے۔ نمبر 1 المزبلہ، کوڑا کرکٹ پھینکنے کی جگہ۔ نمبر 2 المجزرہ، وہ جگہ جہاں جانور ذبح ہوتے ہیں۔ نمبر 3 المقبرہ، قبرستان میں۔ نمبر 4 قاریۃ الطریقی، جو شارع عام ہے، روڈ ہے سب کے لیے، راستہ ہے سب کے لیے، وہاں پہ۔ والحمام، اور غسل خانے میں جہاں لوگ غسل کرتے ہیں۔ ومعاطن الابل، اور جہاں پہ اونٹوں کو باندھا جاتا ہے، اونٹوں کے باڑا، وہاں پہ بھی نماز پڑھنے سے آپ نے منع کیا۔ نمبر 7 وفوق ظہر بیت اللہ، بیت اللہ کی چھت کے اوپر بھی نماز پڑھنے سے آپ نے منع کیا۔ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 7۔ اس حدیث کو روایت کیا امام ابن ماجہ نے، نمبر ہے 746 746، امام ترمذی نے نمبر ہے 340 346، لیکن یہ روایت ضعیف ہے، اس کو عظیم محدث شیخ البانی رحمہ اللہ نے ضعیف قرار دیا ہے۔ اور صحیح بات پھر کیا ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا، اور وہ روایت ابو سعید خدری کی، عبداللہ بن عمر کی نہیں، کہ الارض کلھا مسجد، ساری کی ساری زمین مسجد ہے، کہیں پہ بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، الا المقبرہ والحمام، سوائے قبرستان کے اور حمام کے۔ تو اس لیے نماز ممنوع ہے کہاں؟ قبرستان میں، اور نمبر 2 حمام میں، غسل خانے میں، واش روم میں۔ اس حدیث کو روایت کیا امام ابن ماجہ نے، نمبر ہے 745 745، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو نماز پڑھنی ممنوع ہو گئی اب 2 جگہوں پہ، قبرستان اور حمام، اور ایسے ہی اونٹوں کے باڑے میں بھی نماز پڑھنی ممنوع ہے۔ اس کی دلیل مسلم شریف کی حدیث ہے، جس کا نمبر ہے مسلم شریف میں 360 360، راوی ہے جابر بن سمرہ، کہ ایک آدمی نے سوال کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، اتوضأ من لحوم الغنم، کیا بکرے کا گوشت کھانے کی وجہ سے مجھے وضو کرنا ہوگا؟ آپ نے فرمایا ان شئت فتوضأ،
اگر چاہو تو وضو کر لو، وَإِن شِئْتَ فَلَا تَتَوَضَّأْ، اور اگر نہ کرنا چاہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس آدمی کا دوسرا سوال، اتوضأ من لحوم الابل، اگر میں اونٹ کا گوشت کھاؤں تو مجھے وضو کرنا ہوگا؟ قال نعم، بالکل، فتوضأ من لحوم الابل، اونٹ کا گوشت کھانے کی وجہ سے وضو کرنا پڑے گا۔ اس آدمی کا تیسرا سوال، اصلی فی مرابض الغنم، کیا بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ قال نعم، پڑھ سکتے ہو۔ اگلا سوال، اصلی فی مبارک الابل، کیا اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ قال لا، فرمایا نہیں۔ تو اب کیا پتا چلا کہ اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ 7 مقامات آئے تھے، ان میں سے 3 کے بارے میں ہمیں صحیح حدیث مل گئی۔ نمبر 1 قبرستان، نمبر 2 حمام، اور نمبر 3 اونٹوں کے باڑے۔ اچھا، اونٹوں کے باڑے میں نماز کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ اس لیے کہ ان کا پیشاب پلید ہے، اس لیے نہیں، یہ وجہ نہیں، ایک اور وجہ ہے، کیونکہ اگر یہ وجہ ہوتی تو پھر آپ بکریوں کے باڑے میں بھی نماز پڑھنے سے منع کر دیتے، لیکن وہاں پہ آپ نے منع نہیں کیا۔ دوسرا موقف، یہ ابھی تک گفتگو ہو رہی تھی ان علماء کرام کی جو کہتے ہیں کہ بیت اللہ میں یا بیت اللہ کی چھت پہ یا حتیم میں فرض نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ دوسرا قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا، امام شافعی کا، اور یہی ایک روایت ہے حنابلہ کی، اور یہی موقف ہے شیخ ابن باز کا، شیخ ابن عثیمین کا، کہ فرض نماز پڑھنا درست ہے کعبہ کے اندر بھی، کعبہ کی چھت پہ بھی، اور حتیم میں بھی۔ مثال کے طور پہ آپ سفر میں تھے، مدینہ سے مکہ جا رہے تھے، ظہر کی نماز آپ کی رہ گئی، عصر کی نماز میں آپ پہنچے ہیں، تو عصر کی جماعت کھڑی ہونے میں وقت ہے، تو آپ کو کعبہ شریف میں داخل ہونے کا موقع مل جاتا ہے، تو کیا اندر آپ ظہر کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ کعبہ کی چھت پہ پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کعبہ کی چھت پہ موقع مل سکتا ہے ویسے کسی کو؟ کیوں نہیں مل سکتا؟ جب غلاف کعبہ تبدیل کیا جاتا ہے ہر سال، تو کئی لوگ کعبہ کی چھت پہ چڑھتے ہیں غلاف کعبہ کو تبدیل کرنے کے لیے، کیونکہ اس دوران نماز کا ٹائم ہو جائے، وہ پڑھنا چاہیں، یا مثال کے طور کسی کو یاد آ جائے کہ میری تو فجر کی نماز رہتی ہے ابھی تک، تو ادھر ہی کھڑا ہو جائے تو پڑھ لے۔ ان ائمہ کرام کے نزدیک بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا جی، ان کی کیا دلیل ہے کہ یہ ایسا کرنا درست ہے؟ پہلے نمبر پہ ان کی دلیل یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے کعبہ میں نماز پڑھی ہے، یہی تو حدیث پڑھ کے بھی ہم پاگل ہوئے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ وہ نفل نماز ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کہنا یہ ہے کہ فرض اور نفل نماز کا طریقہ ایک ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ جہاں پہ شریعت نے فرق کیا وہاں پہ کریں گے، جہاں شریعت فرق نہیں کرتی، آپ کون ہوتے ہیں فرق کرنے والے؟ کیا شریعت نے کہا ہے کہ نفل نماز تو آپ کعبہ میں پڑھ سکتے ہیں، فرض نہیں پڑھ سکتے؟ شریعت نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 125 125، ان طاہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ اے ابراہیم، اے اسماعیل علیہما الصلاۃ والسلام، آپ دونوں میرے گھر کو پاک کریں، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں میرے گھر کو بنائیں، پاک رکھیں، کن کے لیے؟ رکوع سجود کرنے والوں کے لیے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی جناب وہاں پہ نماز ہوتی نہیں ہے فرض نماز، تو اس لیے آپ کا یہ موقف ٹھیک نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پہ یہ حدیث کہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام کہ پوری کی پوری زمین میرے لیے سجدہ کرنے کی جگہ بنا دی گئی ہے اور طہارت حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دی گئی ہے۔ کہیں پہ بھی مٹی لے کر تیمم کیا جا سکتا ہے اگر پانی نہ ملے تو، اور کہیں پہ بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے اگر مسجد نہیں ہے تو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں احادیث اسی طرح پڑھنے کی توفیق دے اور ان سے مسائل اخذ کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں احادیث کا فہم عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔